جب وہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے، تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کو لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہوتی ہے، یہ اپنی بات منوا کر رہتی ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ جو چیز تمہیں ملنے میں مشکل لگے اسے تم تہجد کی دعاؤں میں مانگو، بے شک اللہ پاک تہجد کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کا مرہم تہجد ہے، اور تمہاری تہجد کی عادت بہت جلد تمہاری زندگی بدل دے گی۔ تہجد کے نوافل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجا، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے، سبحان اللہ۔ جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی کہانی وہ کبھی ادھوری نہیں چھوڑتا۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کے بھی پابند ہو جاتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرو، جو چاہتے ہو مل جائے گا، اگر نہیں ملا تو اللہ مل ہی جائے گا، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا نہ تو دنیا کچھ بگاڑ سکتی ہے نہ ہی نصیب۔ تہجد ہر درد کی راحت ہے، تہجد قلب کی راحت ہے، تہجد عشق کی عبادت ہے، تہجد عشق کی نماز ہے، تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ جب اللہ تمہیں معجزوں سے نوازنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب اس نے تمہارا نصیب بدلنے کا سوچا ہوتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے۔ رات کی خاموشی میں بہنے والے آنسو اللہ کو راضی کر ہی لیتے ہیں، اس کے بعد صرف حیران کن معجزات ہوتے ہیں۔ رمضان میں تہجد اور بھی زیادہ لاڈلی عبادت ہو جاتی ہے، اسی لیے سحری سے پہلے تہجد پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ جس نے تہجد کا سجدہ نصیب کیا ہے تو نصیب کو 4 چاند لگائے گا بھی وہی۔ جو مرد یا عورت اس نماز کو پڑھے گا دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہوگا، قبر کے عذاب سے بچے گا، قبر میں روشنی ہوگی۔ یہ نماز قبر کا چاند ہے، اور قیامت کے دن تہجد کی نماز پڑھنے والا 70 آدمیوں کو بخشوائے گا، اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ نور کی روشنی سے چمکتا ہوگا، سبحان اللہ۔